الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ فَمَا لِهَؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا۔ سورۃ النساء آیت نمبر 78۔ اینما تکونوا، جہاں بھی تم ہوگے، یدرککم الموت، تمہیں آ لے گی موت۔ پچھلی آیات میں ہم نے یہ بات جانی کہ منافقین جنگ کی حالات میں پیچھے رہنے کی کوشش کرتے اور ان کے دلوں میں وہ لوگوں سے اس طرح ڈرتے تھے، اذا فریق منہم یخشون الناس کخشیۃ اللہ، کہ ان میں سے ایک گروہ ایسا ہے جو اس طرح لوگوں سے ڈرتا ہے جس طرح کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے تھا، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر ڈرتے ہیں، اور ساتھ یہ کوشش کرتے ہیں کہ جہاد میں شرکت نہ کی جائے، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے تو ان کے بارے میں کہتے کہ اگر یہ لوگ بھی ہمارے ساتھ ٹھہرے رہتے، یہ لوگ بھی جہاد میں شرکت نہ کرتے تو ان کو بھی موت نہ آ لیتی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ یہاں پر ان کی غلط فہمی کا ازالہ کر رہے ہیں کہ اینما تکونوا، جہاں پر بھی تم ہوگے، یدرککم الموت، موت تمہیں آ لے گی، ولو کنتم فی بروج مشیدہ، ولو کنتم، اگرچہ تم ہو، فی بروج، بروج میں، بروج برج کی جمع ہے، مضبوط قلعہ اور عمارت کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو یہاں جہاد کے لیے حوصلہ بڑھانے کے لیے دوسری بات کہی جا رہی ہے کہ جب موت سے تمہیں کسی حال میں چھٹکارا نہیں تو پھر موت اللہ کی راہ میں جہاد سے کیوں ہچکتا چاہتے ہو؟ جس کا مطلب یہ ہوا کہ موت ایک اٹل حقیقت ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا، قُل لَن يَنفَعَكُمُ الْفِرَارُ، تمہیں بھاگ جانا یا دور ہو جانا کوئی فائدہ نہیں دے گا، ان فرار تم، اگرچہ تم بھاگ بھی جاؤ، من الموت، موت سے، اب القتل، یا قتل ہونے سے، یعنی جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ رکھا ہے اور جس جگہ لکھ رکھا ہے وہیں موت آ کر رہنی ہے۔ جہاد سے پیچھے رہنا زندگی کی علامت نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا، قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، کہ وہ موت جس سے تم راہ فرار اختیار کرنے کی کوشش کر رہے ہو، یقیناً وہ تمہیں آ لے گی۔ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ، اور اگر انہیں کوئی خیر پہنچتا ہے، کامیابی حاصل ہوتی ہے، یقولوا، وہ کہتے ہیں، هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، یہ اللہ کی جانب سے ہے۔ اوپر منافقین کی دو مذموم خصلتیں بیان کی گئیں، اور یہاں تیسری کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ اگر کوئی بھلائی ہے، خیر ہے، نفع ہے تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اور اگر انہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے یا کوئی بری چیز ان کے لیے ہوتی ہے، یقولون، کہتے ہیں، هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ، یہ آپ کی طرف سے ہے۔ تو بتانا یہ ہے کہ ایک جہاد سے جی چرانا، دوسرا موت سے ڈرنا۔ اب یہاں ان کی ایک اور مذموم خصلت کا تذکرہ جو پہلی دونوں سے زیادہ بری ہے، یعنی کوئی بھی مصیبت آ جائے تو اس کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کر دی جاتی تھی۔ اسی طرح یہ بھی ہوا کہ خاص طور پر جب جنگ احد میں ظاہری شکست ہوئی تو ساری ذمہ داری یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈالنے کی کوشش کی گئی اور اسے آپ کی بے تدبیری سے جوڑا گیا، حالانکہ انہیں اس بات کا یقین ہونا چاہیے تھا کہ اللہ کے پیغمبر کے جو بھی فیصلے ہوتے ہیں وہ اللہ ہی کی طرف سے ہوتے ہیں، رسول کا ہر کام اللہ کے حکم کے ماتحت ہوتا ہے۔ بظاہر تو آپ کی رسالت کا اقرار کرتے ہیں، لیکن باطن میں ان کا یہی خیال چھپا ہوا تھا کہ آپ سارے کام اپنی رائے اور تدبیر سے کرتے ہیں۔ ان کے اس واہمے کی تردید کے لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت فرمائی گئی کہ ان پر واضح فرما دیجئے کہ کامیابی ہو یا ناکامی، دکھ ہو یا سکھ، ان میں سے کوئی بھی چیز میری طرف سے نہیں، بلکہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے۔ یقول من عندک، یقول، وہ کہتے ہیں، ہذہ، یہ، من عندک، آپ کی طرف سے ہے۔ قل، تو کہہ دیجئے، کل، ہر چیز، من عند اللہ، اللہ کی طرف سے ہے، کہ جو بھی معاملات ہیں وہ سب کے سب اللہ کے اختیار میں ہیں۔ انسان کے اختیار میں صرف تدبیر کرنا ہے، باقی اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے اس کا معاملہ اللہ کے اختیار میں ہے، انسانوں کے بس کی بات نہیں ہے۔ فما لہؤلاء القوم، کیا ہے اس قوم کا حال، یا کیا ہے اس قوم کو، لا یکادون یفقہون، نہیں ہے قریب کہ وہ سمجھیں، حدیثہ، اس بات کو، یعنی ان لوگوں کو یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی، اور باتیں سمجھ میں نہ آنے کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ان لوگوں نے حقیقی طور پر ایمان نہیں لایا۔ اور یہ صرف آپ کے ساتھ معاملہ نہیں تھا، بلکہ آپ سے پہلے جو قومیں گزر چکی ہیں وہاں پر بھی پیغمبروں کے ساتھ یہی معاملہ اپنایا گیا، جس طرح کہ قوم سمود نے کہا تھا، قالوا اطیرنا بک وبمن معک، کہ ہمیں جو مصیبتیں آ رہی ہیں وہ آپ کی وجہ سے آ رہی ہیں اور ان لوگوں کی وجہ سے آ رہی ہیں جو آپ پر ایمان لے آئے ہیں۔ اور اسی طرح
فرعون کے بارے میں بھی آتا ہے کہ اس نے کہا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ، کہ اگر تمہیں کوئی بھی تکلیف اور مصیبت آ جاتی ہے تو سمجھ لو کہ یہ موسیٰ علیہ السلام اور آپ پر ایمان لانے والوں کی وجہ سے ہے۔ تو منافقین اور کافروں کا ہمیشہ سے یہی رویہ رہا ہے کہ جو بھی اگر کوئی تکلیف یا مصیبت یا آزمائش آ جائے تو اسے پھر رسول پر ڈال دیا جاتا ہے۔ تو یہ یہاں پر وضاحت کی جا رہی ہے کہ معاملہ اس کے برعکس ہے، معاملات سب کے سب اللہ کے اختیار میں ہیں، اللہ ہی کی جانب سے فتح اور نصرت ہے، اللہ ہی کی جانب سے آزمائش ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آیات قرآن مجید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔